آپ افسانہ سنیے گا، خود ناراض کی ہوئی لڑکیاں۔ افسانہ نگار ہیں علی آریان کیانی۔ بہرحال یہ افسانہ آپ برف کا کوٹ پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور دھوپ کی شال اوڑھ کر بھی، مگر شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ اسے کسی لڑکی کو پوسٹ نہیں کریں گے، ورنہ وہ یہ افسانہ پڑھ کے مجھے پاگل کہے گی اور آپ کو مجھ سے بھی بڑا۔ میرے عہد کی لڑکیاں میرے یہ افسانے نہیں سمجھ سکتی نا۔ خیر، قصہ کچھ یوں ہے کہ میں 1974 میں کاغذ سے بھری اس ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ شروع میں بس یہی اندازہ ہو پایا تھا کہ میں جس ڈبے میں سوار ہوں وہی سب سے آخری بوگی ہے، اب اس سے پچھلی بوگی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جوں میری زبان کی گریں کھلنے لگیں اور میں ٹرین کے اندر کا ماحول سمجھنے لگا، ایک سوال میری زبان سے پھسل جاتا، میں کہیں کسی غلط ٹرین میں تو نہیں سوار ہو گیا؟ لیکن میرے ابا جی کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ صرف میری سوچ کا فرق ہے، ورنہ میرے دادا پردادا اسی ٹرین کی اسی کلاس میں سفر کرتے کرتے اپنے اسٹیشنز پر کب کے اتر چکے ہیں۔ میں پھر انگلی منہ میں ڈال کے سوچنے لگتا، اس طرح کہیں ہم اپنے پرکھوں کی قبروں سے بہت دور نہ نکل جائیں۔ مگر میری یہ سوچ 6-7 سال کی عمر سے آگے بڑھی ہی تھی کہ میری ہی کلاس کے ڈبے میں بیٹھے میرے ہی ایک چاچا جی نے میری سوچ کی زنجیر وہیں کھینچ دی اور چائے کی لمبی چھڑکی لے کر کہنے لگے، آدمی اپنے پرکھوں کے اسٹیشن سے چاہے جتنا بھی دور نکل آئے، ٹرین خواہ اسے کہیں اتار دے، وہ خود بخود اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ مجھے اپنے ڈبے میں بند سوچوں، لوگوں، ان کی عقلوں اور عورتوں کی کچھ سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ ڈبے کی چیزوں اور سوچوں میں بال برابر فرق تھا، نہ لوگوں کی عقلوں اور عورتوں میں سرے منہ انحراف۔ بس یوں سمجھیے، جیسی سوچ ویسی چیز، اور بعض اوقات جیسی چیز بالکل ویسی سوچ۔ دوسری طرف لوگوں کی عقلوں اور عورتوں میں بھی ایک مسابقت جاری تھی، گو جوڑ برابر کا ہی تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی عقلوں پہ عورتوں کا پلہ بھاری پڑنے لگ جاتا تھا۔ پھر ایک روز مجھے ڈبے کے اندر ہی بنے درخت کے کسی ٹاٹ سکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سارا دن سویٹریں بننے والی استانیاں میری منتظر تھیں۔ میرے ساتھ کچھ دوسری برتوں کے بچے بھی اسی سکول میں داخل تھے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے وہ سکول اور اس کا ماحول پسند نہیں آ سکا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک روز گھر سے صاف بوری لانے پر مجھے سزا بھی ملی تھی، کیونکہ میں نے اس شاہی ڈلے ٹاٹ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ منفرد ہونے پر نہ صرف سزا ملتی ہے، بلکہ ڈبے کے بچے بھی اجنبی نظروں سے تکنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا رہا اور کاغذ کی بنی اس ٹرین کا سفر جاری رہا۔ اس دوران کئی لوگوں نے مجھے دوست کہا، حالانکہ میں ان کا دوست نہیں تھا۔ پھر کئی لوگوں کو میں نے اپنا دوست کہا، حالانکہ وہ بھی میرے دوست نہیں تھے۔ ہاں، یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ اس ٹرین میں کئی لڑکیاں بھی سوار تھیں اور میرے ہمسفر انہیں دیکھ کے کہتے رہتے تھے کہ ہم تو جیسے انہی کے لیے اس ٹرین میں سوار ہوئے ہیں۔ ٹرین ابھی شباب نگر کے پہلے اسٹیشن تک ہی پہنچی ہوگی کہ ٹرین کے اندر میرے خال و خط سے رلتا کھلتا ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں قلم لیے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ڈبے میں سوئے ایک فرد کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، کاغذ سے بنی یہ ٹرین بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کے انجن میں کسی نے منافقت کی چینی ڈال دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں ہڑبڑا کر اپنی نیند سے اٹھ بیٹھا اور آنکھیں مل کے غور سے اس کی شکل تکنے لگا، جو کہہ رہا تھا، ابھی بہت سفر باقی ہے اور رستے میں پٹھی داڑھیوں والے ڈاکو گھات لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں عجیب سزا نما اسلحہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ٹرین پر چڑھ کر سب کو تہے تیگ کر دے، چاپلوسی کی یہ بنیانیں اور ریاکاری کی یہ ٹوپیاں اتار پھینکو۔ اتنا سننا تھا کہ ڈبے میں بیٹھے کئی مذہبی لوگوں کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور ان کے نتنے تیزی سے پھولنے پچکنے لگے۔ کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہے تھے۔ ان کے انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کو سخت ترین سزا دینے کا بہانہ سوچ چکے ہوں، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان کو
مزید مشتعل کر دیتا، میں اس کے اور ڈبے کے دیگر آدمیوں کے درمیان حائل ہو گیا اور اس سے کہا، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ ڈبہ چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنے اپنے لبادے، تو پھر کیوں تم خود کو ہلکان کرتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ اس نے ایک عجیب سی نظر مجھ پہ ڈالی اور بولا، ڈبے میں رہ کے تمہاری سوچ بھی ڈبے جتنی ہو گئی ہے۔ انتہا کی جس پٹڑی پہ یہ ٹرین رواں ہے وہ کس قدر بوسیدہ اور شکستہ ہے، کسی وقت کوئی بھی حادثہ اس پورے ڈبے کو ختم کر کے رکھ سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ڈبے میں موجود ایک علامت بردار اٹھ کھڑا ہوا اور اس نوجوان سے تلخ لہجے میں کہنے لگا، تم آخر ہمیں کس ٹرین میں بٹھانا چاہتے ہو؟ جانتے بھی ہو انگریزوں کے ہاتھوں سے بنی یہ ٹرین کس قدر مضبوط ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار میری شبہات کے نوجوان نے اپنے ہونٹ پیچ لیے اور اپنی آنکھوں میں آیا کرب سمیٹ کر کہنے لگا، اوروں کی مرضی کی بٹی میں ڈالی ہوئی چیزیں خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں مگر وہ آخری اسٹیشن تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں پھر کہتا ہوں، آؤ اپنی انتہا کو چھوتی اس ٹرین کو چھوڑ دیں اور اس ٹرین میں سوار ہوں جو کسی نتیجے تک پہنچا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ پورا ڈبہ ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ ان میں مغرب سے متاثر ادیب بھی تھے اور مشرق سے متاثر غریب بھی۔ پھر ایک کربناک چیخ ٹرین کے باہر لہرائی اور جان چھٹی، اچھا ہوا مر گیا کی آوازوں میں دب کر رہ گئی۔ میں نے آخری بار اس کی لاش دیکھنے کے لیے اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالا ہی تھا کہ میرے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کے خوشبو بھرے ہاتھوں نے پھر میرے چہرے کا رخ ڈبے کے اندر موڑ دیا۔ میں اپنی ہمسفر لڑکیوں سے احتجاج کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر ڈبے کے اندر ٹنگے اپنے ہم شکل کے سفید کوٹ پر ٹھہر گئی۔ اس کے سفید کوٹ کی اوپر والی جیب پر محبت رنگ کا ایک کارڈ سا ٹنگا ہوا تھا، شاید نتیجہ ٹرین کا نام اسی میں درج ہو۔ میں اتنا کہہ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ان لڑکیوں نے سختی سے میرا بازو پکڑ لیا اور لاڈ کی زنجیر سی میرے قدموں میں ڈال دی۔ اب اس بات کو سالہ سال گزر چکے ہیں، میں ابھی تک اسی ٹرین میں سوار ہوں اور ایک عجیب اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں جب بھی اٹھ کر اپنے ہم شکل کا کوٹ پہننے کی کوشش کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکیاں مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی عقلوں اور لڑکیوں میں ایک بحث سی چھڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ٹرین میری نہ ہو، اور وہ لڑکیاں کہتی ہیں، نہیں، یہ ٹرین اسی کی ہے، مگر وہ کوٹ میرا نہیں۔